بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج بہت زبردست لاجواب ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو سکپ نہیں کریے، کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں، کچھ بعد میں بتاؤں گا۔ یہ ریسیپی جس دن آپ نے گھر میں بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلا دی، یقین مانیں جہاں بھی جائیں گے آپ کی تعریف نہیں کریں، میرے چینل پہ آ کے تھوک دینا۔ یہ اتنی لذیذ، اتنی لاجواب دال چنا، دال مونگی، پالک، یہ تین چیزیں بناؤں گا۔ یہ نہیں سوچیے گا کہ ہم تو دال پالک کھاتے ہیں، وہ چیز نہیں ہے۔ دیکھ لیں، میں نے دونوں دالوں کو بھگو دیا تھا۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، پریشر کوکر میں چنے کی دال، مونگی کی دال ڈال دیں گے، پانی ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اس میں جو مسالے جائیں گے، مسالے بیچ میں بتاؤں گا۔ 1 چمچ نمک ڈال دیا، ہلدی ڈال دی۔ 1 چمچ جب چنے کی دال یا چنے پکایا کریں، 1 چمچ ضرور اس میں ایل ڈالا کریں۔ میں کافی دیکھتا ہوں، یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں، کافی لوگوں کو نا یہ مسئلہ آتا ہے، پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے، کافی بندے اس دنیا سے بھی چلے گئے ہیں۔ دیکھ لیں، میں نے پریشر لگا دیا ہے۔ میں نے پالک کو صرف 1 بیل یا 2 بیل دینے، زیادہ اس کو بیل نہیں کرنا۔ بس دیکھ، 1 بیل آیا، میں نے بند کر دیا، بس اتنی سی مجھے۔ ابھی ہم اس کا مسالہ بنائیں گے۔ ایک ہی میں نے پیاز لے لیا ہے، اس کو براؤن کرنا ہے۔ جو میرے نئے دوست ہیں ان سے گزارش ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ دال کا پانی خشک ہو چکا ہے، یہ گل چکی ہے، بس یہ ریڈی ہے۔ ابھی ہم اپنا مسالہ بنائیں گے۔ 1 چمچ لہسن ادرک، یہ چلا گیا۔ لہسن ادرک جب بھی ڈالا کریں 2 سے 3 منٹ ضرور دیا کریں، کوشش کیا کریں۔ ٹماٹر میں پیس کے ڈال رہا ہوں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح نہیں ڈالنا، اس طرح نہیں ڈال سکتے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، میں پیس کے ڈال رہا ہوں، وہ آپ کی مرضی ہے، جس طرح مرضی ڈالیں۔ مسالے کو آپ نے اچھی طرح بھونا کریں۔ مسالے پہ سارا ڈیپینڈ مسالے پہ کرتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی چیز بنا لیں، مسالہ اچھا بنایا ہے تو زبردست لاجواب۔ ابھی زیرہ پاؤڈر جائے گا، دھنیا پاؤڈر، کیونکہ میں سب سے پہلے بھی مسالے ڈالے تھے، ابھی بھی ڈال رہا ہوں، دھنیا پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر۔ ابھی سرخ مرچ میں نے ڈال دی، تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے۔ مسالے اپنے حساب سے بہن بھائی ڈالا کریں، کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ یا کم یا تیز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھ سکتے ہیں میرا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ ابھی وہ جو میری دال تھی وہ میں ایڈ کر رہا ہوں۔ میری دال بہت زبردست گل چکی ہے، جیسے آپ حلیم کے لیے دال گلاتے ہیں نا، اسی طرح یہ بن چکی ہے۔ میرے کہنے پہ آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے، یقین مانے آپ انگلیاں چاٹتے رہیں گے، یہ اتنی لذیذ ریسیپی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اپنی پالک ایڈ کریں گے، دیکھ سکتے ہیں پالک ایڈ ہم نے کر دی۔ بس ابھی اس کو آپ کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جو ریسیپی ہے دال چنا مونگی پالک، یہ ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ اتنی لذیذ ہے، یقین مانیں، دوبارہ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ میرے پاس پالک والا جو پانی بچا ہوا جس میں نے پالک بیل کی تھی، وہی پانی اس میں ایڈ کر رہا ہوں، دوسرا نہیں کرنا ہے اس میں، کیونکہ جس پانی میں پالک بیل کی تھی کافی حد تک اس میں پالک کا ذائقہ آیا ہوا ہے، اس میں آنا چاہیے۔ ہماری جو سالن ہے وہ اللہ کے حکم سے تیار ہو چکا ہے۔ اس ٹائم آ کے میں نے گرم مسالہ چھڑک دیا ہے۔ ویسے میں آلریڈی کسی سالن میں نہیں ڈالتا گرم مسالہ۔ دھنیا ڈال دیا ہے۔ ابھی اس کو تڑکا بھی لگانا ہے، سکپ نہیں کرنی، اصل کام اس کا آگے رہتا ہے۔ یہ نہیں بولیں کہ بس یہ فائنل ہو گئی ہے، یہ فائنل ہو گئی، ابھی اس کا تڑکا تیار کریں گے۔
2 تیز پات لے لیا ہے، زیرہ ڈال دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کڑی پتہ ہو، جو کراچی والے دیکھ رہے ہیں، وہ کراچی میں تو عام ہی ملتا ہے، بس دیکھ لیں۔ اسی طرح آپ نے تڑکا ضرور لگانا ہے۔ اگر گول مرچ ہو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، کڑی پتہ بھی ڈال سکتے ہیں، پھر تو کیا بات ہے، خوشبو ہی خوشبو آئے گی پورے محلے میں کہ بھئی آج آپ نے کیا بنایا ہے۔ دوستو، آپ کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے۔ اللہ کے حکم سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔